بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھرڈ ایئر معاد آج ہم عربی کا سبق نمبر 24 پڑھیں گے۔ الدرس السادس عشر 16واں سبق ہے ہمارے پاس، تو اس کا آج ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من علمنی، جس نے مجھے سکھایا، عرفن ایک حرف بھی، صرت میں ہو گیا، لہو اس کا عبدن غلام، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میں اس کا غلام ہو گیا۔ تولا ہارون الرشید حکمت دولت الاسلامیتی من سنتی 766 الی سنتی، یعنی ہارون الرشید عباسی جو ہیں 766 تک سلطنت اسلامی کی حکومت پر فائز رہے۔ وکان عصرہ من بین العصور العظیمۃ فی الاسلامی، اور ان کا دور حکومت اسلام کے عظیم ترین ادوار میں سے ہے۔ وکان للخلیفۃ ہارون الرشیدی، خلیفہ ہارون الرشید کے تھے، ولدان ہما، ان کے دو بیٹے، الامین والمامون، امین اور مامون۔ وقت طلبہ، اور تحقیق مطالبہ کیا، ہارون الرشید نے، من ابی محمد ترمذی، ابو محمد ترمذی سے، ان یکون معلما لہما، کہ وہ ان دونوں بچوں کے استاد بنے۔ باماورہ ترجمہ سنیں۔ ہارون الرشید 766 تک سلطنت اسلامی کی حکومت پر فائز رہے۔ ان کا دور حکومت اسلام کے عظیم ترین دور میں سے ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دو بیٹے تھے اور ان کے نام مامون اور امین تھے، چنانچہ انہوں نے ابو محمد ترمذی سے مطالبہ کیا کہ وہ ان دونوں کے استاد بنے۔ کان الامین والمامون، امین اور مامون تھے، یجلسانی، بیٹھتے، مع المعلم فی تواضع و ادب، استاد کے سامنے ادب و احترام سے امین اور مامون بیٹھتے تھے۔ وعندما ینتہی الدرس، اور جب پڑھائی کا پیریڈ ختم ہوتا، یسرع الولدان الی حذاء المعلم، تو وہ دونوں بڑی تیزی سے استاد کے جوتوں کی طرف لپکتے۔ کل واحد، ہر ایک، یرید، وہ چاہتا تھا، ان یقدم لہ حذاءہ، کہ وہ استاد کے سامنے ان کا جوتا رکھے۔ ثم عمل الاثنان، پھر دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا، فیقدم کل منہما واحدا من الحذاءین، کہ وہ دونوں ہی ایک ایک جوتا استاد کے سامنے رکھیں۔ علم الخلیفۃ ہارون الرشید بذالک، جب خلیفہ ہارون الرشید کو اس بات کا علم ہوا، فاعجبہ ادب الولدین، تو انہیں بچوں کا ادب و احترام بہت پسند آیا۔ باماورہ ترجمہ سنیں۔ چنانچہ امین اور مامون استاد کے سامنے ادب و احترام سے بیٹھتے، اور جب پڑھائی کا پیریڈ ختم ہوتا تو وہ دونوں بڑی تیزی سے استاد کے جوتوں کی طرف لپکتے۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ وہ استاد کے جوتے اس کے سامنے رکھے۔ پھر ان دونوں کا آپس میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ وہ دونوں ہی ایک ایک جوتا استاد کے سامنے رکھیں۔ جب خلیفہ ہارون الرشید کو اس بات کا علم ہوا تو انہیں بچوں کا ادب و احترام بہت پسند آیا۔ وذات یومن، اور ایک دن، حضر المعلم، استاد صاحب آئے، وانتظر المامون طویلا، اور مامون کا کافی دیر انہوں نے انتظار کیا۔ ولما حضر المامون، اور جب مامون آیا، ضربہ معلمہ، تو استاد نے اسے مارا، فبکا، پھر وہ رونے لگے۔ فذالک الوقت، اور اسی وقت، اقبلا، آیا، وزیر، ایک وزیر، من وزراء ابیہ، اس کے باپ کے وزیروں میں سے ایک وزیر آیا۔ وطالبہ، اور اس نے اجازت طلب کی، ان یدخل علیہما، کہ وہ ان کے پاس داخل ہو۔ فانتظر المامون قلیلا، تو مامون نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔ ثم فتح الباب، پھر دروازہ کھولا، ودخل الوزیر، اور وزیر داخل ہوا۔ وتکلم معہما، اور ان دونوں کے ساتھ بات چیت کی وزیر نے، بعض الوقت، کچھ وقت۔ ثم ترکتہما، پھر ان دونوں کو چھوڑا، وذهب، اور خود وزیر چلا گیا۔ فقال المعلم للمامون، تو استاد نے مامون سے کہا، كنت اظن انک ستذکر له ما حدث بینی و بینک، استاد نے مامون سے کہا، میرا تو خیال تھا کہ تو اس کے سامنے اس صورتحال کا تذکرہ کرے گا جو میرے اور تیرے درمیان پیدا ہوئی۔ فقال المامون، تو مامون نے کہا، انی لا احب ان یعرف احد سوء ادبی، میں پسند نہیں کرتا کہ کسی کو میری بے ادبی کا پتہ چلے۔ واللہ، اور اللہ کی قسم، ما یرجو منی والدی مثل ھذا،
اور اللہ کی قسم میرے والد صاحب مجھ سے اس بات کی توقع نہیں رکھتے۔ ان من علمنی حرفا صرت له عبدا، بے شک جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہو گیا۔ با محاورہ ترجمہ ہے کہ مامون نے کہا میں پسند نہیں کرتا کہ کسی کو میری بے ادبی کا پتہ چلے، اللہ کی قسم میرے والد صاحب مجھ سے اس بات کی امید نہیں رکھتے، بے شک جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میں اس کا غلام ہو گیا۔ یہ ہمارا سبق کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، تو آگے ہم تدریب اول بھی کر لیتے ہیں۔ سوالوں کے جواب دیکھیں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، درج ذیل سوالوں کے جواب عربی میں دیجیے۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، من ہما ابن ہارون الرشیدی، ہارون الرشید کے دو بیٹے کون تھے؟ ابھی آپ نے ترجمہ پڑھا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا جواب ہے امین الرشیدی و مامون الرشیدی ابن ہارون الرشیدی۔ ہارون الرشید کے دو بیٹے امین اور مامون الرشید تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، کیف کان ابن الخلیفۃ مع المعلم، خلیفہ کے بیٹوں کا استاد سے برتاؤ کیسا تھا؟ اس کا جواب ہے فی نہایت ادب و تواضع۔ نمبر 3 سوال ہے، لماذا ضرب المعلم تلمیذہ المامون، استاد نے اپنے شاگرد مامون کو کیوں مارا؟ اس کا جواب ہے لأن المامون جاء متأخرا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، هل اخبر المامون الوزیر بما حدث لماذا، کیا مامون نے وزیر کو رہنما صورتحال کی خبر دی؟ جو واقعہ یعنی ان کے درمیان ابھی پیش آیا تھا اس کی خبر دی مامون نے، اور کس لیے؟ اس کا جواب ہے لا لأنه لا يحب ان يطلع احد على سوء ادبه۔ نمبر 5، ملمانہ الذی تدل علیہ القصۃ، یہ قصہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ جواب ہے تلک القصۃ تدل علی اکرام الاساتذۃ، یہ قصہ استاد کے ادب و احترام پر، استاد کے ادب و احترام کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے یا دلالت کرتا ہے۔ یہ ہماری تدریب الاول بھی مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ ہے التدریب الثانی، اذکر الاجابۃ الصحیحۃ التی تکمل معنی الجملۃ ثم ضع امامها علامۃ صحیح۔ دوسری مشق ہے مندرجہ ذیل جملوں کے معنی مفہوم کو مکمل کرنے والے جواب کا انتخاب کیجیے اور اس کے سامنے علامت صحیح لگائیے۔ تو ہمارے پاس ہے پہلا کان ابو محمد الترمذی، تو اس کا درست جو جواب ہوگا وہ ہے المعلم الخاص لولد الخلیفۃ۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے لما ضرب المعلم المامون اخذ المامون، تو اس کا درست جواب ہے یبکی۔ یہ ہمارا یہاں تک مکمل ہوا، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔